اور عذاب قبر کے بعد بعثہ جو ہے یعنی قبروں سے اٹھنا وہ بھی حق. اللہ نے قیامت کے بارے میں جتنی نشانیاں تھیں نا حضور کو بتلا دی ہیں، اور ان علامات کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ علامات صغرا اور علامات کبرا. بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیاں جو ہے نا تقریباً وہ ساری کی ساری گزر گئی. چھوٹی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی نشانی بتلائی تھی کہ ایک وقت ہوگا کہ عرب کے چرواہے، بکریاں چرانے والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ یتطاولون فی بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے. یہ سامنے آ چکا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ الرجل یبر اصدقاءہ ویعق ابواہ، کہ بندہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان. یہ بھی علامات قیامت میں. یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی بات نہیں مانے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا یہ بھی علامات قیامت ہے کہ شراب عام ہو جائے گا، گلی گلی نشے بکیں گے. یہ بھی علامات قیامت میں ہے. تو جتنی علامتیں حضور پاک نے یعنی علامات صغرا جو ہیں وہ سب پوری ہو گئی ہیں، ان میں اب کوئی بھی باقی نہیں، سب مکمل ہو گئی. اب صرف بڑی علامات باقی ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو خروج الدابۃ من جبل الصفا، یہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور یتکلم، وہ آدمیوں کی طرح بات کرے گا. یہ بڑی نشانی ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج جن کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے بند کر دیا تھا وہ بھی نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو تباہی ڈال دیں گے. وہ ہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ وہ ایسی بلا ہے کہ دریاؤں پہ گزریں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے. لوگوں کے فصلوں پہ گزریں گے، سب کھا جائیں گے. یہ بھی بڑی علامات میں سے. اور حضور نے فرمایا کہ بڑی علامات میں ہے خروج الدجال، کہ دجال ظاہر ہوگا. اور آپ نے ہمیشہ فتنہ دجال سے دعا مانگی ہے، تحفظ کیا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا. حضور نے علامات بتا دی اور فرمایا کہ پوری دنیا میں دجال گھوم جائے گا. استدراجی قوتیں اس بدبخت کو ایسی ہوں گی کہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، فوراً زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا. مومن پڑھ لیں گے، لکھا ہوگا کافر، کہ یہ دجال ہے اور کافر ہے. تو اب دجال بھی اترے گا، اور سب سے بڑی علامات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اتریں گے جو آسمانوں میں زندہ ہیں. یہ قادیانیوں کا جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. بھئی آج عیسائیوں کی دنیا پر حکومت ہے، وہ اگر حضرت کی قبر کشمیر میں ہوتی وہ نہ ڈھونڈ لیتے. ہم نے ڈھونڈ لی ہے، انہوں نے نہیں ڈھونڈی. یہ ان کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ خود بننا چاہتا ہے نا مسیح موعود. تو اگر پہلا زندہ ہو تو وہ کیسے بنے؟ اس لیے وہ تو فوت ہو گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حضور سے ملاقات بھی ہوئی، لقاء بھی ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے. امام مہدی بھی برحق ہے، وہ مہدی نہیں جو شیعہ نے بنایا ہوا ہے، امام غائب. وہ کہتے ہیں والا امام مہدی جو ہے وہ غائب ہے. یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے.
اس لیے ان کے بڑے بڑے مجتہد جو ہے نا، جو جمعہ پڑھائیں یا عید پڑھائیں مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، کہتے مصلی تو امام کے ہے نا، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ بھئی وہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے؟ کہتے پتہ نہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بہرحال وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرندیپ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے سر من را، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ کا مصحف وہ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ 70 ہاتھ لمبا ہے، ہم سے یہی نہیں پڑھا جاتا، وہ پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ اچھا بھی وہ مہدی ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ حسن عسکری کہتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے مہدی بن گیا؟ تو خیر بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا، ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی اصل ہوتی ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ بس یہی ہوتا ہے آواز آتی ہے، یہی ہوتا ہے راوی کہتا ہے، پتہ نہیں کون راوی ہے، دریائے راوی سے نکلا ہے، بیاس سے نکلا ہے، کوئی نام بھی ہے اس بدبخت کا۔ دیکھو نا، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ، دیکھو حرم میں آئے ہو، عمرے کر رہے ہو، کعبہ شریف دیکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے عقل دیا ہے۔ اب کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، جس کو یہ ذاکر بڑا رو رو کے 2-2 3-3 گھنٹے لوگوں کو مرثیے پڑھ کے رلاتے ہیں، تو اس وقت 72 آدمی تھے حضرت حسین کے ساتھ، مقابلے میں یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں۔ اب آپ کے تو سارے شہید ہو گئے، باقی صرف خواتین بچیں یا زین العابدین بچے، وہ بیمار تھے، وہ بھی خیمے کے اندر تھے، اور خواتین اہل بیت تھیں، وہ تو پردے سے باہر نہیں نکلی۔ تمہیں یہ روایات جو ملی ہیں، یہ راوی کون ہے؟ اگر یہ یزید کی فوج کا ہے تو اس بدبخت کی روایت کا اعتبار کیا ہے؟ اور اگر حسینی ہے تو حسینی تو کوئی بچہ ہی نہیں، تو روایت کس نے کی ہے؟ یہ سارا قصہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین مظلوم شہید ہو گئے، لیکن باقی یہ رنگ بازی جو دی ہے نا انہوں نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ سارا جھوٹ۔ اب انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بھی ہر سال جب محرم ہوتا ہے دلدل شریف نکالتے ہیں، گھوڑا۔ پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے بھی تھے، وہ تو اونٹ پہ گئے تھے، تو اونٹ نکالا کرو بدبختو، گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ اچھا، اور وہ گھوڑا جو حضرت حسین کو شہید کرا کے کربلا میں چھوڑ آئے، اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ اس کو منت ماننی چاہیے اسے؟ بس ایک رواج ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، ہم تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو چاہے تو ہدایت عطا فرما دے، ان بھٹکے ہوں کو بھی راستہ دکھا دے، ان کو بھی صحیح ہدایت اور سنت کا راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی روایات بنائی جاتی ہیں جن کا اصل نہیں ہوتا۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، اور مہدی بھی آئے گا، اور مہدی آپ نے فرمایا کہ ما بین الحجر والرکن، حجر اسود رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، فرمایا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا، اور وہ میرے ہی خاندان سے ہو۔ تو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ ہٹنے لگے ہو رہے ہیں، ویسے کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، اور نماز کے بعد اعلان کریں گے کہ بھائی میں نے پہلی نماز اس لیے مہدی کے پیچھے پڑھی ہے تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ میں نبی یا رسول بن کے نہیں آیا، اب میں متبع ہوں محمد مصطفیٰ، اب میں آپ کا ایک امتی ہوں، اس لیے میں نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ورنہ جب نبی موجود ہو تو امتی کیسے امام بن سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے کہ لَيُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، مانا قوت ختم ہو جائے گی عیسائیوں کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ لَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔
وہ دجال کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، باب لد ایک مقام ہے، اس پہ جب پہنچیں گے دجال وہی ہوگا۔ جب اس کی نظر عیسیٰ ابن مریم پہ پڑے گی، حضرت نے فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی علامات قیامت ہے، اور قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو قیامت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب برحق ہے۔ اب قبروں سے نکلنا جو ہے وہ بھی برحق۔ اچھا، وہ نکلنے کا کیا ہوگا؟ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ سور جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی ایک مثال نہیں، کوئی استعارہ نہیں، حقیقت ہے۔ انہوں نے قرن ینفخ، وہ اتنا بڑا سور ہوگا کہ جتنے اللہ کے بندے عالم فوت ہوا ہے ان سب کی ارواح اس کے سوراخوں میں ہوں گی، اور جب وہ پھونکے گا تو وہاں سے نکلیں گے اور اپنے اپنے جسد میں آئیں گے۔ تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو عالم درہم برہم ہو جائے گا، پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ہاں جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ جیسے جنت پہ فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، اسی طرح جنت کے ہم جو حوریں ہیں علماء ان پہ فنا نہیں ہے، تو اللہ جس کو چاہیں گے وہ تو رہیں گے باقی۔ الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر سب مردے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان 2 سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بندے قبروں سے اٹھیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندوں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی کفن نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے پوری دنیا کائنات کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کب لگے یا حضور؟ آپ سے بھی پہلے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ صحابہ نے حیران ہوا، آپ نے حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جب مشرکین نے ان کو آگ میں ڈالا تو ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، تو جب ان کے کپڑے اللہ کے لیے دنیا میں اتارے گئے تو آج اللہ سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائیں گے، وہ بدلہ دیں گے ان کو اس توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک سارے انبیاء، ساری دنیا کائنات اٹھے گی قبروں سے، اور پھر محشر میں جمع ہوں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پہلے بعد والے سب کٹھے ہوں گے اس وقت پہ، اس مقام پہ۔ وہ مقام حشر جو ہے شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا۔ وہاں جب ساری مخلوق آ جائے گی، اور اس مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ کانپ رہے ہوں گے، اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کی گرمی اور شدت کی وجہ سے بعض کو پسینے ٹخنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے گھٹنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے کمر تک ہوں گے، اور بعض کے پسینے گردن تک آ جائیں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کا عالم ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ایمان والے اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بالکل بے غم ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر ساری کائنات انبیاء کے دروازے پہ جائے گی، حضرت آدم سے شروع کریں گے، ہر نبی جواب دے دیں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے، نفسی نفسی خشیت علی نفسی۔ حضرت سارے جواب دینے کے بعد تمام کائنات بما انبیاء کے میرے مدنی محمد کے دروازے پہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ سے یہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب کے لیے ہوگی،
آپ سے جب درخواست کریں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ شفاعت میرا حق ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد کے صیغے سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا۔ تو عالم الغیب بھی ایسا ہوتا ہے جو نہ جانتا ہو؟ ابھی تک تو یعنی علم محامد ہی ختم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں ڈال کے حمد کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ حکم دیں گے ارفع راسک سل تعطا، محمد مدنی سر اٹھا لو تمہاری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، تو یہ شفاعت بھی برحق ہے، اور بعد میں اور بڑی شفاعتیں ہوں گی، لیکن اصل شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضور پاک فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے اعتقادات کو صحیح رکھو کہ قبر بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، قیامت کا اٹھنا بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، اور میزان بھی حق ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے تولے خیر کی بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی ہلکی ہوں گی وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب قیامت کا حکم وقت آ جائے گا، اب اگر کافر چاہیں کہ ہمارا کوئی معذرت کوئی درخواست قبول ہو، اب قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ وقت گزر گیا۔ وَيَوْمَ